آج ہم جس جگہ پہنچے ہیں زبور اعجم کے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پچھلے خطبے میں نے اپنے جو میرے خیالات ہیں حضرت اقبال کے بارے میں نے واضح کر دی. میں نے کہہ دیا کہ ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں، کہاں تک سمجھتے ہیں، اور ہمارا اختلاف کیا ہے ان لوگوں سے جو ہم پہ تنقید کرتے ہیں. میرے خیال کے مطابق وہ اسلام کے بہت بڑے شارح اور مفسر اور قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اور جہاں تک ان کی فکری گہرائی کا تعلق ہے میں انہیں کسی حد تک امام غزالی، جلال الدین رومی اور حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی سے کم نہیں سمجھتا. یہ میرا اپنا خیال ہے، ہر ایک کا اپنا خیال ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. ٹھیک، یہ جو حضرت نے اس نے فرمایا ہے، اس شخص نے ایک نے کہ اقبال کو یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے، اس کو اندازہ بھی نہیں کہ پیغمبری کا مقام کیا ہے. ٹھیک، یہ بالکل ایک غلط بہتان، اس کو میں نے ایک نیوٹرلائز کرنا تھا، اور میں پھر بار بار کر رہا ہوں کہ ہمارے تصور میں ہمارا ایک غیر متسلسل ایمان ہے ختم نبوت پہ، اور رہے گا. اور میرا خیال ہے کہ ہم سے بھی زیادہ سخت اس مسئلے پہ اقبال تھے. اقبال ختم نبوت کے معاملے میں، اور انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ عہد من پیغمبری ہم آفرید، کوب قرآن غیر ازو چیزی ندید. انفارچونیٹلی ہمارے اس دور نے ایک پیغمبر بھی پیدا کر دیا جس کو قرآن میں اپنے علاوہ کوئی شاید نظر ہی نہیں آتی. انفارچونیٹلی عہد من پیغمبری ہم، اور انتہائی دکھ کی بات تھی کہ کیا ہوا اس دور میں. اس میں بھی نہیں جانا چاہتا آج، وہ یہ موقع نہیں ہے، میں اقبالیات کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری باڈی شوڈ بی کیئرفل دوسروں کے عقائد کے بارے میں. علامہ کی جہاں تک عقائد کا تعلق ہے، انہوں نے ایک ایسا فکری طور پہ ایک اختیار کیا تھا سٹانس جس میں وہ فرقہ واریت سے بلند تھے. تاہم انہوں نے اپنی وصیت میں 1935 میں لکھا ہے کہ میں مسلمان ہوں، سنی العقیدہ ہوں، فقہ حنفی کو مانتا ہوں، لیکن یہ چیز صرف قانونی اعتبار سے میرے بچوں کو میرے وراثت کے معاملات ان کی بیاہ شادی کے لیے استعمال کیا، قانونی طور پہ لیگلی، اس کی زیادہ اہمیت نہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ائمہ اہل بیت کا احترام بھی بہت ہی اہم ہے، اس میں کسی قسم کا کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے وصیت نامے میں لکھا ہے جب ایک چیز کو واضح کیا جاتا ہے لیگلی، ادروائز وہ فرقہ واریت سے ابو رہے ہیں. اقبال کا جہاں تک اپنا طریقہ کار ہے، وہ ختم نبوت پہ مکمل ایمان، قرآن اور حدیث پہ ان کا ایمان بغیر متزلزل، سنت پہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ازہر من الشمس ہیں، اور اقبال نے کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کہی. نے کہا ہے کہ گر دلم آئینہ یہ بھی جوہر است. اگر میرا دل وہ آئینہ ہے جس کا زنگ لگا ہوا ہے، اس میں جوہر نہیں ہے. ور بحرفم جز بقرآن مضمر است. اور اگر میرے شاعری میں، میرے حروف میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ یہ پاک کن مرا. اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن مجھے ذلیل و رسوا کر دیں اور اپنے پاؤں کے بوسے سے معروم کر. اقبال کو آپ قرآن کا شاعر یا شاعروں کا قرآن کہہ سکتے ہیں، جیسے خلیفہ عبدالحکیم نے کہا ہے کہ وہ شاعروں کا قرآن ہے. قرآن کا شاعر
شاعروں کا۔ میرے خیال کے مطابق 1905 تک انہوں نے جو شاعری کی ہے اردو میں زیادہ تر، فارسی میں کم تھی 1905 تک، وہ اپنے آپ کو منوا چکے تھے ایز اے گریٹ پوئٹ۔ لیکن 1907 میں انگلستان میں قیام کے دوران قرآن کے مطالعے سے ان پہ کچھ ایسے اسرار منکشف ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے دور اور آنے والے دور کے مشکلات اور مسائل کا حل قرآن میں ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کے بعد واپس آنے کے بعد ان کی شاعری میں وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی رہی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اللہ تعالیٰ ان کو بری کرامت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے قرآن نازل ہوا تھا، جو اس کی اصل مفہوم تھا، اقبال پہ اللہ نے وہ واضح کر دیا تھا، اور یہ چیز محنت سے اور سیکھنے سے نہیں آتی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وہ تو بلکہ 3 درجے بتاتے ہیں قرآن فہمی کے، اور ایک جو پیغمبرانہ درجہ ہے اس پہ اقبال کو رکھتے ہیں۔ میں کہنے کا میں یہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، یہ پھر کنفیوژن ہوگی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلیئرٹی کی جو تھی نا قرآن کی، شاید کسی کو نصیب ہوئی ہو پچھلے 1001 سال میں، جو حضرت پہ اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دی ہے۔ قرآن کی فہم اور قرآن کا نالج دینا جو ہے اس ذات بابرکات کا خاصہ ہے۔ رومی نے اس کو 2 شعروں میں بیان کیا ہے۔ علم 2 علم است اول مقصبی، علم 2 طرح کے ہیں، اور پہلا مقصبی ہے، مقصبی جس کو آپ ایکوائر کرتے ہیں، کسب کرتے ہیں، محنت سے حاصل کرتے ہیں۔ ساتھ اس کی وضاحت کی ہے کہ چدر مکتب بیاموزت سبھی، یہ وہی ہے جس کو بچہ مکتب میں بیٹھ کے پڑھتا ہے۔ یہ علم کی پہلی قسم ہے نا۔ علم دیگر دوسری طرح کا علم، بخشش یزدان بود، اللہ کی بخشش ہے اور اس کی عطا ہے، اس کا گفٹ ہے۔ اور چشمہ یوں درمیان جان بود، اور اس کا سر چشمہ جان کے اندر، جان کے چشمہ یوں درمیان جان بود، جان کے درمیان اس علم کا سر چشمہ ہوتا ہے۔ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو الفاظ کہے وہ رومی سے لیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ رومی کے خیال کے مطابق جو علم اللہ نے اقبال کو عطا کیا ہے یا بصیرت عطا کی ہے، وہ اس کا چشمہ ان کی جان کے اندر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی۔ اور ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسے ٹرانسسٹر جو ہوتا ہے نا، سگنل تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو کیچ یا ٹی وی کرتا ہے یا ٹرانسسٹر کرتا ہے، جس میں کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو اقبال کے اندر جو تھی اللہ نے وہ کیپیسٹی عطا کی تھی کہ وہ جو سگنل تھے پرسیپشن کے، بصیرت کے، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس کو پھر انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے، شعر را مقصود اگر آدم گریست، اگر شعر کا مقصد انسانیت کی تعمیر کرنا ہے تو شاعری ہم وارث پیغمبری است، تو شاعری بھی پیغمبری کی وراثت ہے، پیغمبری کی وراثت۔ ہم ختم نبوت کے بعد پیغمبری کو ڈسکنٹینیو کرتے ہیں، اللہ نے کر دیا، لیکن پیغمبری کی وراثت تو ہے، علم تو چلتا رہے گا، فیض بھی چلتا رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کن کن کے ذرائع سے ہوتا ہے؟ اب ان ساری چیزوں پہ ہم پہ جتنی مرضی تنقید کرنی ہے کسی نے کر لے، یہ ایک چیز میں واضح کر رہا ہوں کہ ہمارا کیا خیال ہے اقبال کے بارے میں، اور اقبال کو ہم کس طرح فالو کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نہ ہم ان کو امام مانتے ہیں، نہ ہم ان کو پیر مانتے ہیں، نہ ان کی بیعت کی ہے، نہ ہی کسی کی مرشد کلندر، انہوں نے خود کہا کلندر، تو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں، اگرچہ سر نہ تراشت کلندری دانت، کلندری کہتے ہیں، میں کلندر نہیں، کلندری تو ہے، خوش آ گئی جہاں کو کلندری میری، تو کلندر بھی ہے۔ اور کلندر اگر کسی نے پڑھنا ہے تو میری کتاب میں پڑھیں، اقبال نقشہ افت رنگ،
جس میں نے تفصیل کے ساتھ اس اصطلاح پہ میں نے غور کر کے اس کو بیان کیا ہے۔ اب ہم ان بیک گراؤنڈ کے بعد میں واپس آتا ہوں اس کتاب کی طرف جس کا ہم نے آغاز کیا ہوا ہے، اور کتاب ہے زبور عجم، اور یہاں پہ آپ فرماتے ہیں خوش طرز ہزار پارسائی گامی بے طریق آشنائی۔ پارسا کا کیا معنی ہے؟ نہیں، اس کے معنی لیے جاتے تھے ہمارے مفہوم میں، بر صغیر میں نہیں، ہمارے ہاں یہ مفہوم لیا جاتا تھا پارسا کا کہ انتہائی جنٹل مین، نوبل، دا موسٹ ڈیسنٹ مین آف کریکٹر، مین آف ورڈس، اور اصل لفظ جو تھا اس کا تعلق اسلام سے پہلے سے تھا۔ پرشینز اپنے مملکت کو، سلطنت کو پارس اور اپنے آپ کو پارسا کہتے تھے۔ رولنگ کلاس، ان کے بیوروکریٹس، اشرافیہ، باقی وہ کہتے تھے ہم پارسا ہیں، جس کو پرشیا اور پرشین کہا گیا ہے۔ لیکن فارسی بولنے والے اور پڑھنے والے پارسا کے لفظ کو ڈیسنسی کے ساتھ جوڑتے تھے، نوبلٹی کے ساتھ، کیونکہ پرشین اپنے آپ کو نوبل، ڈیسنٹ اینڈ مین آف کریکٹر قرار دیتے تھے۔ اس کا تعلق اسلام سے پہلے سے ہے، پارسائی۔ تو یہ تو تھے اصل ورڈ کے، لیکن میننگ وہی ہے کہ آپ اقبال کے یہاں چونکہ ساری چیزیں کلیئر ہیں، ہمیں کلیئر نہیں ہے، تو اقبال اگر اس مصرے کو آپ نے دیکھنا ہے، خوش تر، خوش کے معنی ہیپی نہیں ہوتا، خوش کے معنی گڈ ہوتا ہے، کیونکہ شادی ہوتا ہے خوشی فارسی میں۔ جب آپ پہلے ہم کہتے شب بخیر، صبح بخیر، اب ایرانی آ کے جب انہوں نے صبح بخیر، عربوں نے کچھ الفاظ نکالے ہیں، ہم خدا حافظ کہتے تھے، ہم نے لوگوں نے اللہ حافظ کہنا شروع کر دیا، تو پرشین نے خدا نگہدار کہنا شروع کر دیا۔ ہاؤ دی لینگویج ڈرفٹ اوے۔ اب وہ شب خوش کہتے ہیں گڈ نائٹ کو، روز خوش، روزتاً خوش باد، شب خوش، گڈ نائٹ، خوش تر، بیٹر، سمجھ گیا؟ خوش تر۔ اب وہ کہتے ہیں ہم شادی کے معنی ہیپینس، ہم اس کو میرج کہہ دیتے ہیں، حالانکہ میرج نہیں ہے اس کے معنی، لفظ وہی ہے، لیکن ہم نے اپنے استعمال میں اس کو دوسری میننگ دے دی۔ خوش تر، ہزار پارسائی، ہزار پارسائی، ہزار لیولز کی جو پارسائی ہے، اس سے بہتر کیا ہے؟ اس سے بہتر ہے وہ ہے گامی، گام ہوتا ہے سٹیپ، گام زدن، گام زن ہونا، گامی بے طریق، طریق کہتے ہیں عربی زبان میں راستے کو، آشنائی، آشنا کا معنی ویسے ہوتا ہے ایکوینٹنس، آشنائی کا معنی ٹو نو ایچ ادر، لیکن اس کے بہت زیادہ معنی ہے، وہ اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہوگی، یہ ہم نے بنا لیا۔ آشنا من بین چیز آشنا سے من آئی انڈرسٹینڈ دس تھنگ، آشنائی کا معنی ہے ایکوینٹنس، اور یہاں آشنائی کیا ہے؟ خدا کی معرفت۔ آشنائی ایگزیکٹ میننگ ہے معرفت کا۔ گامی بے طریق آشنائی، اللہ کی پہچان اور معرفت کے راستے میں ایک اٹھایا ہوا قدم ہزار قسم کی پارسائی سے بہتر ہے۔ یہ ہے اقبال جو کہتے ہیں آپ کی ساری موبلٹی، آپ کے سارے دعوے، آپ کے سب کچھ، ہزار کو ذرا دے دیں اس کو، اس سے بہتر وہ ایک سٹیپ ہے جو آپ اس خدا کی معرفت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ غزل جو ہے یہ ساری کی ساری
معرفت میں ڈوبی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو غور کریں، کہیں کہیں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وحدت الوجود کا ٹچ آتا ہے. مجھے وہ لوگ جو اقبال کو وحدت الوجود کے مخالف سمجھتے ہیں، وحدت الشہود بالکل ٹوٹل، وہ ایسے کمپارٹمنٹ میں کر دیتے ہیں، 2 کمپارٹمنٹس میں کہتا ہوں ہیں وہ وحدت الشہود کے قائل، لیکن اگر ٹوٹل آپ کہیں وحدت الوجود، غلطی آپ کو اس وقت لگتی ہے جب آپ نے ہندوستان کے ویدانتا کے وحدت الوجود کو اسلامی وحدت الوجود کے ساتھ تقابل کرنا شروع کیا، یا یورپ کا جو پینتھیزم ہے. اس میں میں نے بات کی تھی اگلے دن اپنے لیکچر میں، وہ علیحدہ ہے، پینتھیزم بھی سیپریٹ ہے اور ویدانتا کی بھی ہے. لیکن ہندوستان میں کچھ ہمارے صوفیان ہیں ویدانتا کے زیر اثر ہندوانہ وحدت الوجود کو اڈاپٹ کر لیا تھا، اور سب سے زیادہ جس نے اڈاپٹ کیا تھا وہ تھا داراشکو. داراشکو کو جو اورنگزیب کے بڑے بھائی تھے اور اس کا شاہ جہاں کا بیٹا تھا، داراشکو لاہور کا گورنر بھی رہا، اور میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ بڑا قریبی تھا. فارسی شعراء بھی ان کو تصوف کی تمام تر پرانی کتابوں میں جو 100 سال پہلے لکھی گئی ہیں، حضرت داراشکو قادری رحمۃ اللہ علیہ لکھا جاتا ہے. اور متصوفین جو تھے وہ اورنگزیب کے اس لیے دشمن تھے کہ انہوں نے داراشکو کو مارا. داراشکو نے ترجمہ کیا تھا بھگوت گیتا کا فارسی میں، رامائن کا ترجمہ ہوا پرشین میں، اور ہندو لٹریچر جو انیکسیسیبل تھا، پہنچ سے باہر تھا عوام کی، اس کو مسلمانوں نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کر کے پیش کی. اب ان کو اپنے خداؤں کی جتنی پینٹنگ ملتی ہیں وہ ہماری فارسی کی ترجمے میں ملتی ہیں. جتنی ارلی دشمنی نکال لو پرشینز کے ساتھ، مرضی کہہ لو ہندوستان میں فارسی روایت کو، لیکن اٹ واز ویری انفارچونیٹ. میں پڑھ رہا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں پرشین کے سب سے بڑے اسکالرز قتل کر دیے گئے. کیا بچا پیچھے؟ مفتی صدر الدین ناظرالدہ بھی پانی پہ چلے گئے، صحابائی فوت ہو گئے، ایک غالب بچا رونے کے لیے. سارے پرشین کے بہت ایک ذخیرہ تھا انسانوں کا. اور حالی نے جس نے یہ سارا منظر دیکھا، اس نے دہلی کا جو مرثیہ لکھا ہے، چپے چپے میں ہے گوہر یکتات ہے خاک، نہ دفن ہوگا کہیں اتنا خزانہ ہرگز، غالب و نیر و آشفتہ و ذوق، اب نہ دکھلائے گا وہ شکلیں یہ زمانہ ہرگز. اپنے بارے میں کہتے ہیں ہمارے کے بے گانوں نے ہم کو یہ گانا کر دیا، ورنہ ہم نے نہ تھا کوئی یہ گانا ہرگز. اور جس دن والے مرا تو آپ بھی کہتے ہیں کہ اہل ہند کس پہ کریں گے اب ناز، رشک شیراز و صفحہ نہ رہا، دیکھ لو آج آنکھ سے چھپتی ہے انوری و کمال کی صورت. حالی نے یہ نہیں کہا میر تقی میر کی شکل غائب ہو رہی ہے. غالب کو اگر حالی نے اٹیچ کیا ہے تو فارسی شعراء سے کیا ہے نا، شیراز اصفہان کا ذکر کیا ہے. لیکن اس سرزمین کے اندر وہ سارے کا سارا وہ ختم کر دیا گیا اس کو پار سے. اب وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایڈریس کرتے اقبال، در سینہ یہ من دمی بیاسائی از محنت و کلفت خدائی. اب کلفت کا لفظ جو ہے نا اس کے بڑے معنی ہیں. کلفت کا معنی ہے پین، پین ہے نا، کلفت غم، کلفت و غم، تکلیف سے آیا نا، کلف سے تکلیف ہے، تکلف. کلفت کے معنی میڈ کے بھی ہوتے ہیں، فیمیل ورکر ان دا ہوم. اگرچہ پرشین میں پرانی میں اماں، بیبی، یہ لفظ میڈ کے لیے بولتے جاتے ہیں، لیکن بیبی از مور ریسپیکٹیبل ان پرشین دین واٹ اٹ از، لیکن ان کو یہ بھی کہا گیا. لیکن کلفت کا معنی ہوتا ہے موٹا، اور گردن کلفت، جس کی گردن موٹی ہو تو بدماش کو کہتے ہیں گردن کلفت، موٹی تو ہونا لا. کلفت، پین، تکلیف، یہاں پہ یہ معنی ہے.
اب آسودن کا معنی ہوتا ہے آرام کرنا، آسودگی، اسی سے آسائش نکلا ہے. اور دلاسا بھی جو ہے دل اور آسا ہے، دل کو سکون دینا. تو آسودہ ٹو ٹیک اے ریسٹ، لیئر تھوڑا سا. علامہ کہتے ہیں اللہ میاں تھک گیا ہے خدائی کر کر کے، تھوڑا ریسٹ کر. حالانکہ آیت الکرسی میں لکھا اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نیند نہیں ہوتی، لیکن پیار ہے نا، جیسے میں نے کہا تھا. تو فرماتی ہے در سینہ یمن دمی بیاس آئی، میرے سینے میں دمی ایک لہجے کے لیے بیاس آئی، آ کے ریسٹ کر دے. در سینہ یمن، میرے سینے کے اندر اللہ دمی ایک لمحے کے لیے، ایک دم کے لیے، بیا سائی آ کے آرام کر لے. آسودگی از محنت، محنت ہوتا ہے تکلیف. یہ تم نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، وہ کلفت، اور اتنی پین اٹھائی ہے، خدائی کی جو اتنی محنت کی ہے، تکلیف کی ہے، اللہ وہ تو فارغ ہو، تھوڑی دیر میرے سینے جا کے آرام کر لے. اب پھر یہ معرفت کی بات ہے، سوچو نا، غور کرو. حالانکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی صوفیاء کا قول ہے، قرآن کا نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. لی ما اللہ وقتاً، اگرچہ کوئی حدیث کہا جاتا ہے لیکن نہیں ہے حدیث. کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے وقت ہوتا ہے اللہ کے پاس جب اللہ کسی ملائکہ، فرشتوں اور برگزیدہ ہستیوں کے پاس نہیں ہوتا. That is the time when God is with me. اور رمز لیما اللہ وقتاً یادگیر بھی اقبال نے کہا. اگر چونکہ یہ معرفت کی بات نہیں ہے نا، تو اس لیے میں تھوڑا سا صوفیاء کے قول کو کہہ رہا ہوں. پڑھا تھا اس میں نا. تو کہتے ہیں آج محنت و کلفت خدائی، اے اللہ تو تھک گیا ہے خدائی کا بوجھ اٹھا کے، اس کی محنت کر کے، اس کی تکلیف اٹھا کے. اب کیا کر در سینہ یمن دمی بیاس آئی، ایک لمحے کے لیے میرے سینے میں آ کے ریسٹ کر دے. دل دریا سمندروں ڈونگے، کون اس دل چ خدا رہندا ہے. کہا گا مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے، چپ ایک بندے دل نہ رہے، دل میں رب دلا میں ایسے اقبال نے در سینہ یمن دمی بیاس آئی، اللہ کچھ دیر کے لیے میرے سینے ہے. تو اس کا عبور یہ ہے نا، سینہ ایک خدا کی خدائی ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی، مسلسل لمن ہے. ایک خدا کا مقام انسان کے اہل معرفت کے دل میں ہے، اللہ کا جو اللہ تعالیٰ نے کر دیا. علامہ فرماتے ہیں کہ مارا یہ مقام ما خبر کن ما ان کجاؤ تو کجائی، مارا ہم کو از مقام ما، ہمیں اپنے مقام سے خبر کن، خبر دے. اللہ دس دے سارا مقام کی ہے، ویئر وی آر، واٹ از آور پلیس، کہاں ہے ہم، کیا ہے ہمارا مقام، کیا ہے مرتبہ. ما ان کجا، ہم کہاں ہیں، و تو کجائی، و تو کہاں ہے. یہاں پہ واسط الوجود کا مرضی، سامنے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ساڈا مقام کی ہے، تیرا مقام. اور واسط الوجود کے ہمارے جو بزرگ تھے جنہوں نے واسط الوجود کی وضاحت کی، انہوں نے کہا کہ جب لا موجود اللہ ہو، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہی نہیں ہے، تو دنیا کی سپیس میں تو خدا ہی خدا ہے، تو باقی ویسے جگہ کتوں آ گئی؟ سپیس تو ہے کوئی نہیں، سپیس ساری خدا نے آکوپائی کی تھی. ان کو جاؤ تو کو جائے. یہ صوفیاء کا خیال ہے. دیکھو آج میں پچھلے خطبے کے بعد جو پچھلا میں نے دیا تھا، اب آپ کو میں تھوڑا سا اس کی طرف لے جا رہا ہوں آگے، کیونکہ اینڈ پہ جو چلتے چلے جائیں گے نا تو اور ہم معرفت کی طرف چلے جائیں گے. اور اقبال آگے فرماتے ہیں چشمک ہوتا ہے آنکھ مارنا،
چشم آنکھ, چشم اکسن بلنک. ہم پڑھتے تھے نا چھٹی ساتویں میں فارسی کی کتاب میں, چشمت بزن ستارے از مام اکن کنارے, ایسے تھا ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار, ایسے ستارے بلنک کر, از مام اکن کنارے ہم سے دور نہ ہٹ, در روز ناپدیدی شب مایہ امیدی, دن کو تو نظر نہیں آتا, رات کو تو امید کا سرمایہ بن جاتا ہے. یہ مجھے ساتویں چھٹی سے یاد ہے. یہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تھا ہمارا اپنا وہ لٹریچر تھا جو پڑھایا جاتا تھا. آج بھی یاد ہے, فارسی آتی ہے. اور مصیبت ان لوگوں کے ساتھ میرا سامنا پڑ کے ہے جن کو اقبال کا کلام اقبالسٹ بنتے ہیں اور اقبال کے اسکالر, لیکن فارسی نہیں آنی بھی نہیں چاہیے. یہ بھی کہنے میں محنت بھی کو نہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بیچارے محنت کر رہے ہیں, وہ بغیر فارسی سیکھے. اور میں نے کہا کہ فارسی کے شعر کا ترجمہ کر کے, میں کہ یار میری انسلٹ نہ کرو, محنت کرو نا تھوڑی جی آپ بھی. ایک کا آج مجھے ویسے ہے سر جی فارسی پڑھا دو, میں کہا نا میری کلاس میں تو پڑھاتا ہوں, آپ نہیں آتے. تو مطلب یہ ایک طریقہ فرماتے ہیں ہم چشم کے محرمانہ یادار. محرم کہتے ہیں واقف کو, محرم کہتے ہیں وہ شخص جو حرم یعنی جس کے کوئی پردہ نہ ہو. لیگلی وہ محرم ہے جس کے بعد نکاح نہیں ہوتا, یہ ہے نا لیگلی. میں لیگل کی بات نہیں کرتا. محرم راز کا جاننے والا. حرم سینکچوری مقدس پرائیویٹ سپیس, اور محرم وہ ہے جو اس پرائیویٹ سپیس میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکے. یہی ہے نا, in the absence of other people whosoever can sit with you, وہ محرم ہے. اور محرمانہ راز کا واقف ہونا یا رازدار ہونا. ان چشم کے محرمانہ یادار, اللہ یاد لا اس آنکھ مارنے کو, بلنکنگ کو, جو محرمی کے ساتھ ہم تیرے ساتھ علیحدہ بیٹھ کے حریم کبریائی میں میری نوائے شوق سے شور حریم ذات اور علامہ متقدہ صفات. حریم وہ پرائیویٹ چیمبر, تقدس ذات کا حریم جس کے اندر کوئی سما نہیں سکتا. اقبال کہتے ہیں میری نوائے شوق سے شور. تو کہتے ہیں اللہ تو یاد کر, یادار. ان چشم کے محرمانہ, جب تیرے ساتھ بیٹھ کے تیرے پرائیویٹلی تیرے پاس بیٹھ کے اس محفل میں آنکھیں مارتے تھے تمہیں اور تم ہمیں آنکھیں مارتے, راز بیان کر دیتا تھا بغیر کہے ہوئے. ان چشم کے محرمانہ یادار. اور یہ وہی ایگزیکٹلی اس کے میننگ ہے. نہ تھا کچھ تو خدا تھا, ہم تھے ہماری روحیں تھیں, روز ازل تھا. اللہ تیرے کول بیٹھ کے تیرے سامنے بیٹھ کے تمہیں دیکھ کے چشمک سنی چلتی تھی ایک سلسلہ. اور اس کو یاد کر, ایک بات خود یاد نہیں کر رہا, اللہ کو کہتے ہیں یاد کر. ہم چشم کے مہربانہ یادار تا کئی بے تغافل آزمائی, کب تک تا کئی کب تک بے تغافل آزمائی, ہمیں اپنے تغافل سے آزماتا رہے گا. تغافل کیا معنی ہے؟ ہم نے مانا ہے تغافل نہ کرو گے, لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو. تغافل غفلت بھی وہی چیز ہے, لیکن یہاں تغافل کا معنی غفلت نہیں ہے. یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ بھلانا جان بوجھ کے. تو کب تک ہمیں آزمائش کرتا رہے گا, اللہ جان بوجھ کے بلا کے کارگر کر دیا ہمیں. تو دیتے تابقی تغافل آزمائی. تو فرماتے ہیں کہ کیا جان بوجھ کے کسی کو آپ بلا سکتے ہیں؟ نہیں, جان بوجھ نہیں ہوتا, لیکن ایسا احساس دلاتے ہیں ہم تمہیں نہیں جانتے. کوشش ہوتا ہے وہی تغافل کا معنی یہی ہے, کانشیس ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تغافل کا معنی وہی ہے کہ غفلت نہیں ہے,
آپ کانشیس نہیں کر رہے ہیں اپنے تو احساس دلا رہے ہیں. ٹھیک. اور اب آگے فرماتے ہیں حضرت اقبال یہاں نے جواب دیا کہ دئی ماہ تمام گفت بامن در ساز بداو نارسائی. دئی کل رات ماہ تمام فل مون پورا چاند چودھویں کا جو تھا گفت بامن اس نے مجھے جھانکا آسمان سے اور مجھے کہا در ساز اپنے آپ کو کنفرم کر اپنے آپ کو سازگار بنا اپنے آپ کو اس کے ساتھ سازش کرنا سازگار ہونا بداو نارسائی جو نارسائی کا داغ ہے زخم ہے اس کے اپنے آپ کو سازگار بنا نارسائی نہ پہنچ سکنا داغ زخم آپ کو زخم لگا ہوا اللہ کی طرف سے کہ آپ اللہ نارسا ہو گیا آپ کے ساتھ نارسائی ہے لیکن چاند نے کہا ہے کہ تم نہ گزارا کرو اپنے آپ کو سازگار بناؤ ڈونٹ بی امپیشنٹ ہو گیا اللہ تک نہیں رسائی تو لوگوں کی نہیں رسائی ہوتی ہے سب تم بادشاہ کو مل سکتے محبوب کو مل سکتے تو چاند نے مجھے کہا ہے اور آگے کہتا ہے جان خوش گفت ولی حرام کر دند در مذہب عاشقان جدائی خوش گفت چاند نے بات صحیح کی ہے اچھی کی ہے چاند تو صحیح کہتا ہے خوش گفت پہلے چاند کو کہا نا ماہ تمام میں نے وہ صحیح کہا لیکن مصیبت یہ ہے ولی حرام کر دند در مذہب عاشقان جدائی عاشقان کے مذہب کے وچ جدائی جیڑی انہوں نے حرام کر دیتا ہے وہ حلال ہوندی ہی نہیں ہم تو اپنے آپ کو اللہ کے بغیر سیپریٹ کر کے جدائی کا داغ کھا لیں لیکن عاشقوں کے مذہب میں یہ حرام ہے چاند نے تو کہہ دیا لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے ہم اس کے عاشق ہیں ہم یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دین میں یہ حرام ہے ہم نے اللہ کو پہنچ کے رہنا اور یہاں میں وہ چیز آ جاتی ہے جو انہوں نے کہا ہے خوش طرز ہزار پارسائی ایک گام بے طریقے آشنا ہزار طرح کی پارسائی تو بہتر ہے کہ ایک پاؤں اٹھا کے معرفت کی طرف چلیں اور اس کی طرف آگے کہتے ہیں پیچھے تو لہادام دل خیش شاید کہ تو ان گرے گشائی پیشے تو ہے اللہ تیرے سامنے نہادام میں نے رکھ دیا ہے دل خیش اپنے دل کو اپنا دل اللہ تیرے سامنے میں رکھ دیا شاید کہ تو ان گرے گشائی شاید کہ تو اس گرا میں نے تیری سمجھ لگ دی جدائی کے بار تو میں سہ رہا ہوں لیکن تیرے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اللہ نے اپنا دل چپ کے تیرے کو رکھ دیتا ہے اپنے گنا کھول اکدے جو ہے میرے لیے کھولنا جو ہے وہ ناممکن ہے اب یہ جو غزل تھی یہ انہوں نے ناصر خسرو کی پیروی میں لکھی تھی اور ناصر خسرو جو تھے یہ ختلان اور وہ جو علاقہ تھا اس کا تاجکستان کا یہ وہاں کی پیدائش تھا بہت ڈاڈا بندہ تھا نکل گیا یہاں سے چلتا چلتا کسی نہیں جا پہنچا وہاں پہ حکومت تھی ان کی اسماعیلیوں کی امام کے ہاتھ پہ بیعت کی نہ صرف اسماعیلیہ کا سب سے بڑا مبلغ بن گیا بلکہ ان کے عقائد کو ری آرگنائز کرنے میں سب سے اہم کریکٹر ناصر خسرو کا ہے لڑتا لڑتا رہا مداخلے کرتا رہا سنیوں کے ساتھ کرتا کراتا پھرتا پھراتا دھکے کھاتا ادھر جا ادھر جا اہم کے اوپر پھر اپنے وطن میں آ کے دفن ہو گیا اس کا سفر نامہ جو ہے نا بہت طویل ہے یہ مجھے سلمان یاد کرا رہا تھا کہ مولانا علی نے اس کا ترجمہ کیا سفر نامہ ناصر خسرو اٹ واز سو فیسینیٹنگ اینڈ سو انٹرٹیننگ یہ پرسنالٹی جو ہے یہ عجیب فارسی کے بہت بڑے شعراء میں سے ٹاپ کے لیکن تھوڑا سا اس کو ہم لوگ عقائد کی وجہ سے لوگوں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی ان کے ہاں اسماعیلیوں کے ہاں اس کو انتہائی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اب ہر جگہ اس سے اپنے عقائد کو اور واقعی جہاں تاجکستان کا علاقہ ہے بدخشان کا اس علاقے میں اسماعیلیوں کی خاصی تعداد ہے
اس تعداد کے پیچھے بھی ناصر خسرو کی ساری کاوشیں اور کوششیں موجود تھیں. اب اس نے کہا اے غرے شدے بے پادشاہی بہتر بنگر کے خود کھجائی. غرہ ہے دھوکہ کھانا. حافظ نے کہا نا غرور ہے نا دھوکہ. غرہ یا غرور کا نام ہے دھوکہ. قرآن میں وہ دھوکے کے معنی میں آیا. ٹھیک قرآن میں. اور غرہ دھوکہ. حافظ نے کہا نا کب کے خوش خرام کجا میر علی بے ناز اے ٹہل کے جانے والی چکور فخر کے ساتھ کہاں جا رہی ہے. غرے میں شو کہ گربا یہ زاہد نماز کرد تو کھانا کھانا کہ زاہد بلی نے نماز پڑھنا شروع کی تو بلی چھائی لا کے بیٹھی. تم اس دھوکے میں ہو کہ بلی نے نماز نہیں تھی. نماز سے بیٹھی تھی. غرے میں شو کہ گربا زاہد نماز کر. حافظ غرہ کے پہلے دھوکہ کھانا. ٹھیک میں نے حافظ سے آپ کو کہا ہے اے غرے شدی بے بادشاہی اے کہ جو اپنی بادشاہی کا دھوکہ کھا کے بیٹھا ہوا ہے بہتر بنگر اے خدا پہلے تو دیکھ کہ خود کجاہی تو ہے کتنے تیرا تو پتہ ہی کون. وجہ ان کی یہ تھی کہ اسماعیلی عقائد میں نعوذ باللہ استغفر اللہ کی ذات کو امام میں حلول سمجھا جاتا تھا. ٹھیک اور اسی لیے سنیوں کو مشرک کہتے تھے. کہتے تھے ایک تو تین خدا نے نہ ایک کعبے چ رہندا ہے ایک آسماناں تے رہندا ہے ایک کہتے تھے پھردا ہے نعوذ باللہ استغفر. اور دوسرا کہتے تھے انہوں نے خدا کی صفات کو خدا بنا رکھا ہے تو نڑے خدا بنا لیں. ٹھیک تو میں نے یہ واقعہ چشمہ مراج میں سنایا. میرے ایک مولوی صاحب لڑ پہ آپ نے صفات کا میں کہ میں نے نہیں کہا اسماعیلی امام نے کہا تھا میں اسماعیلی نہیں ہوں. یار میں آپ کو کچھ بیان کر رہا ہوں دوسروں کے عقائد آپ میری بات سمجھ دے کہ میں بیان کر میں آپ نے آئی ڈونٹ بلیو ان دس بٹ واٹ آئی ایم سیئنگ وہ کہنے میں آسمانہ تو کوئی نہیں امام کی ذات میں حلول کر گیا ہے اور اللہ کی ذات جب اس میں ہے اے غرے شدی بے بادشاہی ہے کہ اپنی بادشاہی کے غرور کر رہا ہے دھوکہ کھا چکا ہے بہتر بے نگر پہلے بہتر دیکھ کہ خود کجائی تو ہے کدھر. انکس کے بند بستے باشد ہرگز کے دہدش بادشاہی وہ شخص جو خود غلام ہو بند میں بندھا ہوا ہو اس کو کون بادشاہی عطا کرتا ہے. اب اگر اس کو دیکھیں نا اے غرے شدے بے بادشاہی بہتر بنگر کے خود کجائی خوش طرز ہزار پارسائی گامی بے طریقے آشنائی. اب دیکھیں نا وہی جدائی میں. اب اگر اس کو دیکھیں حالانکہ اقبال نے ناصر خسرو کی ایک غزل جاوید نامہ بیان کی کہ آئیے ناصر خسرو کو غائب ہو گئی. اقبال نے ایک اور موقع پہ ناصر خسرو کی ایک اور نظم کو فالو کیا سہراس کے دریا تہ بالوں پر ماں. وہ بھی یہ کسی کو نہیں پتا لیکن میں نے اس کتاب میں بھی شاید لکھا اقبال نقشۂ افسران میں کیونکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں وہ چیزیں بیان کروں جو ابھی تک لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں. نہیں میں پتا وہی اسکالر کا تو یہی کہا ہے نا لیکن جب کتاب پکڑے تو کہیں کہ نہ تو بریگیڈ صاحب اسکالر ہیں تو نہ کتاب میں کچھ ہے. اگر آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کو نالج نہیں ہوگا. یہ کہنے والے وہ لوگ تھے جن کو فارسی کی بیک گراؤنڈ کا قطن پتہ. میں ادارے کے ساتھ کہتا ہوں پڑھ کے پہلے فارسی پڑھا ہوئے تھے با کے پھر فیصلے کراؤ. ٹھیک اب علامہ اب ہور موڈ میں آ جاتے ہیں اگلی غزل میں. بر جہان دل من تاخت نشرا نگرید کشتنو سوختنو ساخت نشرا نگرید. اقبال کہتے ہیں ایک تو جہان ہے اور ایک میرا دل ہے اور میرا دل جو ہے اس میں اللہ رہتا ہے اور میرا دل جو ہے اس میں انکوزیٹونیس ہے کشمکش ہے باغ دوڑ ہے طاقت ہے اور اس پوری دنیا کو تسخیر کر کے دل کے اندر ڈبونے کی خواہش ہے. بر جہان دل من میرے دل کو جہان کے اوپر تاختنش تاختن ہوتا ہے
حملہ کرنا، طاقت و تاراج کر دینا، تازد مجاریا، رو نگرید، آ کے دیکھیں کہ میرا دل اس جہان کے اوپر کس طرح ٹوٹ پڑتا ہے اور حملہ کرتا ہے. بار جہان کے اوپر دل من، میرے دل کو، طاقتنش، طاقتن حملہ کرنا، شین اس کا حملہ کرنا یعنی میرے دل کا حملہ کرنا، را کو نگرید، آ کے دیکھ لے، کشتنو سوختنو سوختنش، را نگرید، اس کا قتل عام کرنا میرے دل کا، جہان کو جلانا، اور پھر ساختنش اثر نو اس کی تعمیر کرنا. نگرید، میرا دل اس جہان پہ ٹوٹ پڑتا ہے، اس میں ہلا گلا کرتا ہے، قتل عام بھی کرتا ہے، میرا دل جلا بھی دیتا ہے جان. پھر ساختنش اس کو پھر تعمیر بھی کرتا ہے. یہ ساری کشمکش میری اس دنیا میں، ساری تاریخ اسی میں ہے کہ ہم آئے منگول، دنیا کو قتل عام کیا، جلا دیا، جب جلانے کو کچھ نہیں بچا تو رک گئے، حکومت کی، اور پھر خود ہی تہذیب کے سب سے بڑے نمبردار بن کے کنسٹرکشن شروع کرا دی پرشین کے ساتھ. تو اقبال نے یہی کہنا کہ ہے یہاں اور شتاتار کے افسانے پاس با کعبے کو اسی نکلے، سب کو توڑا جلایا، جب جلانے کو کچھ نہیں بچا تو وہی مغل جو تھے وہ تہذیب کے نمبردار بن گئے. تو اقبال کہتے ہیں پہلے تو میرے دل کو، انسانی دل کو دیکھو کہ طاقت و تاراج کیسے کرتے ہیں، پھر قتل عام کیسے کرتے ہیں، پھر مارتا کیسے، پھر بنا دیتے. اور یہی ساری کہانی ہے کہ دنیا جو ہے اس کے اندر یہ ایک ارتاش، انسان کا دل جو ہے اس کی یہی کشمکش ہے. کہتے ہیں کہ جب جنگیں ہوتی ہیں قتل عام ہو جاتا ہے شروع، جب سب کو مار بیٹھتے ہیں پھر وہی لوگ آ کے ایک ورلڈ کی میٹنگ بناتے ہیں، کہتے ہیں توبہ آئندہ تو نہیں ماریں گے، معاہدے کرو، چارٹر بناؤ، اصول لکھو، اور پھر لیگ آف نیشن بن جاتی. کچھ سال گزرتے ہیں وہ سارے اصول اتھت ہوتے رہ جاتے ہیں، پھر نئے سے مارنا. اور اس نے پارسی میں ایک لکھا تھا اسی چیز کو لکھتے ہوئے، کہتے ہیں جب مارنے پہ آتا ہے تو انسان سے بدترین کوئی درندہ ہوتا ہی نہیں، کوئی رہتا ہی نہیں انسان کے اندر کوئی. اور جب وہ فارغ ہو جانے میں مار کے تو پھر عقل و شعور کی باتیں شروع کر دیتے. کشتنو سوختنو ساختنو اشرار نگر، یہ ایک سائیکلز ہیں، ایک سرکلز ہیں جو اس دنیا پہ چلتے رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. روشن از پرتوے ان ماہ دلی نیست کے نیست، باہدار آئینے پرداخت نشرا نگرید. پرداختن کیا ہوتا ہے؟ کیا میں بولو نا ہے جوڑنا بنانا. پرداختن، پردازی، پرداز کرنا، کسی چیز کو ایکسپٹ کرنا. پرداختن کسی چیز کو، انشاء پردازی، پرداختن انشاء لکھنا. اب فرماتے ہیں کہ روشن پرتو کہتی ہیں عکس کو، پرتو، پرتو کا معنی ہے لشکارا، اور اردو کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے لشکارے کا، اور پرتو کو اردو نے اڈاپٹ نہیں کیا. اور لشکارے کا لفظ ہمارے کہتے تھے استاد کہ اردو والوں کو لے لینا چاہیے لیکن لیتے نہیں ہیں. پرتو ایسے جھلک میں، عکس ایسے اپنے آپ، ریفلیکشن آپ نہیں کہہ سکتے، جیسے ایسے کر کے اس کے اوپر اپنا عکس مارنا کسی چیز کے اوپر، یا اس پہ جلوہ. پرتو یہ پرشین کا بڑا خوبصورت ورڈ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت اقبال، کہتے ہیں روشن از پرتوے ان ماہ، اس آسمان کے پرتو سے زیادہ روشن آسمان کا جو آپ کو لشکارا بنتا ہے، جھلک ملتی ہے. روشن از پرتوے ان ماہ، اس چاند کے پرتو سے زیادہ روشن دلی نیست،
جو دل نہیں ہے کہ نیست وہ ہے ہی نہیں. آپ کا دل جو ہے وہ چاند سے زیادہ روشن ہے, اس پہ پرتاؤ اس کے لشکارے سے. اور اگر کوئی دل ایسا نہیں ہے تو دل ہی نہیں ہے, وہ تاریک دل ہے. دلی نیست کے نیست, جب 2 دفعہ نیست ہو گیا تو ہست ہو گیا. مائنس کو مائنس کا پلس ہو گیا. دلی نیست کے نیست, جو دل نہیں ہے وہ دل ہی نہیں ہے. دل کو تو چاہیے کہ روشن ہو اس چاند کے پرتو سے, چاند کے عکس سے. 1000 آئینے اور دل کے ہزاروں آئینے کے ساتھ پرداختنش نگرید. اس دل کے پرداختن کو دیکھو جو ہزاروں آئینے کے اندر اپنی جھلک دکھا کے وہ ظاہر ہو جاتا. کتنے مرضی آئینے ہوں, سیکل ہوں, دل کا پرتو جو ہے ان ہزاروں آئینوں کے اوپر پرویل کر جاتا ہے. جب دل کا کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ دل کیا, دل کے اندر تو شمع ہے خدا کی, نور ہے نا. اور جن کا دل نور نہیں ہے وہ دل ہی نہیں ہے. اردو میں ذرا وہ یہی بات کر دیتے ہیں کیونکہ وہ عوام کو بات کرتے ہیں نا. یہاں تو وہ خاص بندوں سے بات کرتے ہیں نا. ایک بات وہ خاص کو کرنے سے لیے وہ خاص کو پڑھ کے گا, ٹھیک, انہیں کے اسلوب میں پرشین کے. آئے کہتے ہیں جان کی ایک دست برات ملک سلیمانی چند با فقیران فقیران 2 جہان باخت نشرا نگرید. یک دست ایک ہاتھ ان کے وہ ذات باری تعالیٰ جب اس کا جی جاتا ہے تو ایک ہاتھ سے یک برد لوٹ کے لے جاتا ہے. ملک سلیمانی چند, کتنے ہی سلیمان کی مملکت کے حکومتیں, بادشاہوں کی بادشاہت ایک ہاتھ میں اللہ لوٹ کے لے آ جاتا ہے. ان کے یک دست برد, ایک ہی ہاتھ سے برد لوٹ کے لے جاتے ہیں. ملک سلیمانی چند, چند سلیمان کے سلطنت جیسی سلطنتوں کو. لیکن با فقیران 2 جہان باخت نشتاب نگرید. اگر اس کو تم نے دیکھنا ہے تو یہ دیکھو, ابھی کہتے ہیں کہ وہ خدا جو ایک ہاتھ والے تو بادشاہوں کی سلطنتوں کو, سلیمان جیسے بادشاہوں کی کئی چند سلطنتیں لوٹ کے لے جاتا ہے ایک ہاتھ سے. با فقیران, فقیروں کو 2 جہان باخت نشتاب نگرید. جب وہ فقیروں کے سامنے دونوں جہان ہار دیتے ہیں اللہ, تو اس کی تماشا دیکھو. باختن بازی ہار جانا, بازت میں دارے. تو کدی کدی اللہ تعالیٰ جڑا ہے وہ فقیران کی جنم سنتا ہے تو دونوں جہان ہار کے تمہیں دے دیں. ہاتھ مار جائے سلیمان جیسے بادشاہ کی سلطنت کھو کے لے جائے. اور جب وہ لٹانے بھی آتا ہے تو دونوں جہان فقیروں کو لٹا دیتا. با فقیران 2 جہان باخت نشرا. یہ ہے اس خدا کا کمال اور ان فقیروں کا کمال جو اللہ انہیں لوٹ کے لا لینا ہے, انہیں بخش دیتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا کسرا کی سلطنت, کیا پرشیا کی سلطنت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی گیا تو بابا جی بیٹھے سن نصاب صفا نال. کیا بابا جی تمہیں جاب دیتی ہے تو تسی جاؤ, یو ہیو بین اپوائنٹڈ, اپوائنٹمنٹ لیٹر. انہوں نے کہی میں درویش آدمی ہوں, مینوں کی جاب دیتی کہ یو ہیو بین اپوائنٹڈ ایز دا وائس رائے آف دی پرشین امپائر. یہاں کسرا بیٹھتا تھا, جا کے اتنے بیٹھ. سراقہ بن مالک ہجرت کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈا ڈھونڈا پہنچ گیا. آپ نے کہا میں نے سودا کرنا ہے, اگر تم میری مان جائے تو تمہیں شام کے ملک کے کئی فلاں فلاں گاؤں دے دیں گے جب پتہ ہوگا. نہیں منیا, انہوں نے کہا خدا دے بندے تین کسرا دے تخت با دیں گے. ہیں خسرو پرویز دے تخت,
خسرو بن ہرمز کہ ہاں وہ کنگن بھی پا دیں گے. ٹھیک ہے جی سودا کر لو. پرشیا فتح ہو گیا. سات بن وقاص رضی اللہ عنہ بابے نے جو ساتھ حضرت عمر نے کہا بابے نے لبو. بابا گیا میں تخت باغی انہوں کہنے کنگن پانا کہنا لا دے بیت المال ہے باقی مسلمان دے رہے ہیں. تیرا شوق پورا ہو گیا جڑا حضور نے وعدہ کیتا تھی نا. بود چشمش مدتی محروم نوم. ایک مدت تک ان کی آنکھیں نیند سے محروم رہیں. تاغ تخت خسروی خابید قوم. حتیٰ کہ ان کی قوم جو تھی تخت کسرا کے تخت کے اوپر جا کے آرام کرنے لگے. اور رب لے بھی لینا تو جو دینا ہے تو پھڑ کے فقیروں نے جو جان دے دینا ہے. یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ ان کی یک دست برد ملک سلیمانی چند با فقیران دو جہان باخت نشرا نگرید ان کے شب خون بدل و دیدہ دانا ین ریخت پیش نادان سپر انداخت نش را نگرید. وہ جو شب خون مارتا ہے دلوں پہ اور آنکھوں پہ بے دل و دیدہ دانایان دانا لوگوں کی آنکھ اور دل کے اوپر شب خون مارتا ہے. ان کے شب خون وہ جس نے شب خون بے دل و دیدہ دانایان داناؤں کے آنکھوں پہ اور دل پہ شب خون ریخت مارا ہے. پیچھے نادان بیوقوفوں کے سامنے سپر انداخت نشرا نگرید. بیوقوفوں کے سامنے اپنی ڈال پھینک کے ہتھیار پھینکنا بھی دیکھ لو اس بندے. وہ ڈال کبھی کبھی بیوقوفوں کے ہتھیار پھینک دیں گے. کبھی کبھی عقل ہونا دیا اکھاں دے دل لٹ کے لے. ٹھیک. اور شیخ صاحب کہنے میں اگر روزی بدانش بر فجوتی جب نادان تنگ تار روزی نہ بوتی. اگر روزی کے رزق ملنا نہ عقل دے نال تو پاگل بھوکے مر جاندے. پر ثابت ہو گیا کہ پاگلوں کو نہیں ہوندا اگر مندہ کو تو رزق ہوندا. کہ دانا اندران حیرت بیمان سادی نے کہا وہ جو پاگلوں دے دیں. ٹھیک وہ نہ جو ہتھیار سٹ دیں. یہاں نادان کے مطلب یہ پاگل نہیں ہے وہ پہنچے ہوئے لوگ. عقل تو ماورا ہو گئے. آگے جانتے ہیں مرا براہ طلب بار در دل است ہنوز کہ دل بقاف لاؤ رخت و منزل است ہنوز. مجھے مرا وہی لفظ بھاجی جو میرا ہے اور ترا وہی ہے جو تیرا ہے. ہم نے مرا کو میرا کر دیا اور ترا کو تیرا کر دیا. اصل لفظ کا معنی ہے مجھ کو. مرا براہ طلب میرے لیے یا مجھ کو براہ طلب کے راستے میں بار جو بوجھ اٹھا کے لایا تھا اپنے گھر سے طلب کے راستے پہ چلنے کے لیے. وہ کوئی روٹی پانی کچھ ساز سفر سامان سفر بار در گلستنوس وہ مٹی کے اندر گل کہتے ہیں مٹی کو مٹی کے اندر پھنسا ہوا ہے. نیا سامان تو چک کے لے آیا تھا لایا تھا گھر سے کھوتے تو رکھا سی اونٹ سے وہ بہ گیا ہے اگو ٹوچو کر مرا براہ طلب بار بوجھ در گل مٹی کے اندر است ہنوز میں نے ابھی کہ دل میں قافلہ اور رخت و منزل است ہنوز کہ دل جو ہے وہ قافلے رخت اور منزل سفر کی طرف لگا ہوا ہے. جب تک دل یہ تینوں چیزیں سوچتا رہے گا اس دل کو رخت سفر کا خیال آئے گا کہ میرے کو کیے میں جا رہا ہوں قافلے کے اندر. جب تک ادھر دل لگائے گا جب تک منزل کی طرف دل لگائے گا جب تک قافلے کی طرف اسباب کی طرف تب تک ساز و سامان اور سارا چیزیں مٹی کے اندر پھنسی رہیں گی. جب ان تینوں چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا نہ قافلے کا خیال رہے گا نہ رخت سفر کا خیال رہے گا نہ منزل کا خیال پھر منزل پہ جا کے پہنچ جائے گا. جب تک اسباب دنیا اور منزل اور ساز و سفر اس کی نظر میں ہے تو دل کا کھوتا جڑا ہے مٹی دے پھسیا رہنا جی کرے اگے ٹرن ہو گئے. خدا ہے نا اسے علامہ صاحب مقام معرفت پہ ہے. میں پچھلے خطبے بھی آپ کو کہہ رہا تھا
گل میں لگے بات رہی ہے. ٹھیک معاملات جو ہیں آگے چل گئے. کجاس برق کے نگاہی کے خان مان کجاس برق نگاہی کے خان مان سوزد مرا با معاملے باکش تو حاصل است ہنوز. کہتے ہیں کہ کجاس برق نگاہی وہ بجلی گرانے والی نگاہوں والا کہاں ہے کہ خان مان سوزد جو سارے خان و مان کو جلا کے رکھ دیتا. خان و مان جس کو ہم خانمان کہتے ہیں. خان میں نے قبیلہ تو ماننا وہ ٹھکانا کاروبار کار کرانا کار تے باہر گھر دے لوگ تے گھر دی بلڈنگ تے گھر دے اس کو خان و مان خانمان خان و مان فارسی میں ہم خان و مان کہتے تھے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بڑی آسان زبان ہے اگر اس کو آپ اینالائز کریں. وہ کدھر ہے برق نگاہی جس کی آنکھوں سے بجلیاں گرتی تھی جو خانمان جلا دیتا تھا گھر والے بھی جلا دیتا تھا گھر کا سامان بھی گھر بھی جلا دیتا تھا. مرا معاملے باکش تو حاصل استنوز کیونکہ میرا معاملہ ابھی تک کھیتی کے ساتھ اور کھیتی کے پروڈیوس کے ساتھ ہے. حاصل کا مطلب ہوتا ہے پروڈیوس آف دی فیلڈ جو اس سے آتا ہے نا حاصل. حاصل کا معنی کھیتی سے جو کاٹ کے آپ کے ہاتھ میں آتا ہے وہ حاصل ہے. ٹھیک کہتے ابھی تک میں کھیتی سے پھنسا ہوں ابھی تک میں پھنسا ہوا ہوں کھیتی سے کیا نکلنا ہے. اور پھر جب میں ان معاملات میں پہنچا رہوں گا تو پھر برق نگاہی نہیں نظر آئیں گے جو اس خانمان کو جلا دیں گے. اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ کھیتی کیا کھیتی کے اندر سے کیا نکلنا ہے. اصل معاملہ برق نگاہی کا ہے جو سب کو جلا کے رکھ دے. یعنی اس دنیا کے تمام اسباب تمام دولت جو کچھ ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ہیچ ہو جائے. وہ ہے برق نگاہی. سلمان فارسی پہنچے ایران میں کئی گورنر صاحب آ رہے ہیں سارا دن کھڑے رہے گورنر صاحب کوئی نہیں آئے. کونوں میں ایک بابا جی گزر گئے تھے جو کچر پہ بیٹھ کے نا سوکھی روٹی نکال کے خرجین سے ٹوپ کے پانی کے اندر گلی کھا رہا تھا. انہوں نے کہا بابا ہمیں درویش آدمی کہا بابا جی پہنچ گئے ہمیں تو بابا جی نے جا کے 4 چیز سنبھال لیا. یہ ہے برق نگاہی. وہ لوگوں نے ٹیسٹ لیا لوگوں نے کہا بابا جی بادشاہ مر گیا اب کچھ نہیں رہا ابھی آپ ہی ہمارے بھائی باپ ہو بالی وارث ہو. امن و امان کی حالت خراب ہو گئی ہے. ڈاکو پڑتے ہیں رات کو آتے ہیں لوٹ کے لے جانے میں کوئی کچھ کرنے دے اور کسی نے تسبیح پھیرنی. بابا جی نے اللہ کو یاد کیا اللہ سے مدد مانگی. انہوں نے کہا بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ گھروں کے اندر رہو آج سارا جلدی گھر آ جانا مغرب کے بعد کوئی نہ باہر نکلے تو تالے لا دو. اور لوگوں نے کیا تماشا دیکھا کہ وہ جو ڈاکو تھے نا چور لوٹنے والے آئے تھے لیکن جنگل کے درندے ان کو پڑ گئے سب کو پھاڑ کے پھینکا ہوا تھا. اللہ نے دعا قبول کر لی. بابا جی تھی کہ یا اللہ میں اللہ کے نبی کا دوست ہوں. ادھر آ جاؤ کسی نہ کے دیش میں 4 تو سنبھال بیٹھا میں بادشاہ تو بابا میری مدد کر. اسباب تو میرے پاس ہے کوئی نہیں. ہمیں مسلمانوں کو رسوا نہ کرنا. یہ تھے وہ برق نگاہی جن کی نگاہیں خان محسوس تھی. کدھر چلا گیا کہتے ہیں ہم تو ابھی تک کھیتیوں کے ساتھ اور اس کے حاصل کی طرف آنکھیں لگا کے. اللہ نے یدی سفینہ ان خام راب طوفان دیز ترس موج نگاہم بسحال استنوس. میں خان ہوں میں اپنا بیڑی بیڑا لے آیا ہوں سفینہ اور میں ڈر کے مارے بیٹھا ہوں ساحل کو جہاز کو مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں آگے لے کے جاؤں. اور اس چیز کو اقبال نے شعر میں کہا ہے کہ میں نے مرکزیہ مجلس سے اقبال نے کہا تھا زکاة الساج نہنگن حکایتی آور مگو کے زور کے ماں روشنا سے دریا نیست. آؤ آگے کہانیاں بیان کرو کہ کیسے مگرمچھوں کو پکڑتے جکڑتے اندر دیتے اور قید کرتے ہیں.
یہ مت کہو کہ ہماری کشتی جو ہے وہ سمندر میں چلنے کے قابل نہیں ہے. مگو کہ زور کے ماں چھوٹی سی کشتی پہ لے کے آئے ہیں. روشنا سے دریا نہیں, وہ دریا کے جو ریکوائرمنٹ ہے اسے آگاہ نہیں ہے. یقی سفینہ ان خامرہ, اے اللہ ایک موقع پہ یقی ایک بار سفینہ ان خامرہ, اس میرے خام مرد کے بیری بیڑے کو بے طوفان دے, طوفان کے سپرد کر دے. میں تو بیڑا لے آیا ہوں, چک کے میرے بیڑے کو طوفان کے اندر پھینک دے. ترس موج نگاہ ہم بے ساحل استنوز, ترس کہتے ہیں خوف. یہ ترس نہیں ہے پنجابی والا اردو والا, وہ ترس ہے ترس کھانا. فارسی میں ترس کہتے ہیں خوف کو. ترس موج لہروں کے خوف سے, نگاہم میری نگاہ بے ساحل استنوز, ابھی تک ساحل کی طرف لگی ہوئی ہے. میں تو موجوں کو دیکھتا ہوں, اپنے آپ کو اپنی نگاہیں ساحل تک مرکوز کرتا ہوں. اللہ میاں تو میرے بیڑے کو چک کے طوفان میں سپرد کر دے تاکہ مجھے صحیح پتہ چلے کہ اصل کیا ہے سفر, اور میں ان مشکلات سے عہدہ برا ہو سکوں. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ یقی سفینہ ان خام راب طوفان دے, ترس موج نگاہم بساحل استنوز, تپید نو نرسیدن جی عالمی دعوت خوشا کسی کے بے دنبال محمد استنوز. دنبال پیچھے, دمب اسے نکلا, دم بن گیا دمب, پوچھل پھاڑ کے چل رہا ہے. بے دنبال محمل, اونٹنی کے اوپر محمل پڑی ہوئی ہے, اونٹنی کی دم پکڑ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. جی ہاں, کسی خوشی خوشا کسی کے, اچھا ہے وہ شخص کہ بے دنبال محمل استنوز, جو محمل کے پیچھے ابھی تک لگا ہوا ہے. اور اس سے پہلے کہتے ہیں تپیدن تڑپنا, ون رسیدن اور نہ پہنچنا, جو عالمی دارد, اس میں کیا مزہ آتا ہے. تڑپ دینی ہے تو نہیں پہنچ سکتے. اب یہ محمل جا رہی ہے اونٹنی سے, پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہ محمل ہاتھ میں آتی ہے, نہ پہنچ سکتے ہیں مغرب تک. اور یہی ہے ہمارا سارا سفر, اور یہی ہماری زندگی. تڑپ بھی رہے ہیں اور نہیں پہنچ. تپیدن ہو نہ رسیدن چھ عالمی دارد خوشا کسی کے, اچھا وہی ہے شخص کہ بے دنبال محمل استنوز, اچھا تو وہی ہے کسی وہ شخص جو محمل کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم تو ویسے ہی تڑپ رہے ہیں. حبل المتین جی نے اللہ کی رسی پکڑ لی, وہ پہنچ گیا. جس نے نہیں پکڑی وہ تڑپتا رہے گا تو نہیں پہنچ پائے گا. خوشا کسی کے بے دنبال محمل استنوز, اچھا وہی ہے شخص جو محمل کے پیچھے 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 دنبال میں چل رہا ہے. یعنی اللہ کے راستے میں اللہ کے پیچھے پیچھے پیروی کرتے کرتے حبل المتین کو پکڑ کے تو آگے چل رہے ہو. وگرنہ نہیں چلو گے تڑپتے رہو گے, نہیں پہنچو گے. اور پھر کیا اس کا ایک اپنا انداز ہے, کسی کے از دو جہان کھیش را برون میں شناخت فریب خردہ یہ ان نقش باطل استنوز. اب یہاں پہ ایک نقش حق ہے. اقبال نے جاوید محمد نے کہا نا, نقش حق را در جہان انداختن من نمی دانم چسان انداختند. علامہ نے پوچھا حلاج سے کہ نقش حق کو اس دنیا میں ڈال دیا گیا ہے, مجھے نہیں پتا کیسے ڈالا گیا ہے. کہتے ہیں یا بھی زور دل بری انداختن یا بھی زور قاہری انداختن, یا محبت میں خدا کا نقش قائم کیتا یا بنے رہ کیتا. ساتھ ہی کہا کہ دل بری بہتر ہے اس قاہری سے. دل بری یا بھی زور دل بری انداخت یا بھی زور قاہری انداخت. اور اقبال اس کو کہتے ہیں کہ کسی کے از دو جہان, وہ شخص جس نے دونوں جہانوں سے برون کھیچنا برون میں شناخت, جس نے ان دونوں جہانوں سے باہر اپنے آپ کو نہیں پہچانا, جو ابھی تک ان دونوں جہانوں کے اندر پھنسا ہوا ہے اور باہر نہیں گیا. کسی کے از دو جہان کھیچ رہا اپنے آپ کو برون باہر نہ شناخت, نکال کے ابھی تک پہچان نہیں پایا. فریب خوردہ ہے ان نقش باطل استنوز, وہ ان دونوں جہانوں کا جو نقش باطل ہے اس کا فریب خوردہ ہے ابھی تک. جو اس نقش باطل کو
نقش حق کو جس سے بجانا ہے وہ اس دونوں جہانوں سے آگے نکل گیا ہے اور پھر اس کی منزل بڑی آگے ہے. لیکن جو شخص ان دونوں جہانوں کے باہر اپنے مقام کو نہیں پہچان سکا فریب خوردہ ہے ان نقش باطل استانوس، نقش باطل کا فریب. ایک نقش حق ہے، ایک نقش باطل ہے. اقبال کہتے ہیں صوفیاء کے انداز میں یہاں نقش حق تو صوفیاء اللہ کا ہے نا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے. صوفیاء کہتے ہیں جو لا موجود اللہ ہوں اس کے سوا ہے کچھ نہیں، تو وہ حق ہے تو پیچھے باطل رہ جانا ہے. تو جڑا ہے نا دونوں جہانوں تو باہر نکل کے اس مقام پہ نہیں پہنچے، مقام کبریائی پہ، ابھی تک نقش باطل کا فریب کرتا ہے. سمجھ لگی بچوں کہ نہیں؟ آج باتیں میرے بچوں آج بڑی کوئی یہ ہے اقبال، میں نہیں ہوں. علامہ اقبال بڑے پریشان ہو کے کہنے نہیں کہ شاہین تک تو طوطے تک پڑھتے رہے، حماموں کبوتر کا بھوکا نہیں پڑھتے رہے ہیں. ایک کیڑا اقبال پڑھانے میں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اسی کے شعر ہیں، لیکن یہ شعر خاص لوگوں کے لیے لکھے جاتے تھے. وہ کہتے تھے میرے فارسی کلام کو وہ پڑھتے ہیں جو انیٹ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور عطا کی. ٹھیک، یہ میں ان کے لیے شاعری کرتا ہوں، انہیں بیوقوفوں واسطے نہیں کرتا جنہوں نہیں آؤں. مجھے کہتے ہیں میرے فارسی شعروں کا ترجمہ کرتے، میں کہتا میں تھوڑے پاس لکھے ہی نہیں. یہ انہوں نے نہیں جنہیں سمجھ لگ جائے، سلمان بھی سمجھ لگ جاتی ہے نا، بیٹھے ماشاء اللہ. ایسے کہتے ہیں نگاہ شوق تسلی بجلوائی نشود کجا برم خلشی راہ کے در دل است ہنوز. نگاہ شوق، وہ میری شوق کی نگاہیں، بجلوائی تسلی بجلوائی نشود، میرے نگاہ شوق کو جب جلوہ خدا کا نظر آتا ہے تو تسلی کو نہیں ہوگی. تسلی بجلوائی نشود، وہ جلوہ ہو بھی جائے اس نگاہ شوق کی تسلی نہیں ہوتی. کیوں؟ کجا برم خلشی راہ، اس خلش کو کہاں لے جاؤں، کجا برم کہاں لے جاؤں، خلشی راہ اس خلش کو کہ در دل است ہنوز، جو میرے دل کے اندر ابھی تک ہے. خلش جانے تک باقی ہے، جلوہ تو ہو گیا، معاملہ آگے کا ہے، اور اس خلش کا میں کیا کروں جو دل میں ابھی تک ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو اقبال نے اسی غزل میں جو میں نے پڑھی تھی ادھر وہاں پہ مرکزیہ پہ، اب تو سال ہو چلا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نظر بخیش چنن بستان کے جلوہ یہ دوست، میں نے اپنے آپ پہ ایسے نگاہیں گاڑ دی ہیں کہ محبوب کا جلوہ جہان میں گرفت سارے جہانوں پہ چھا گیا ہے. وہ مرا فرصت ہے تماشا نیست، اور مجھے تو دیکھنے کی فرصت کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ ہو رہی تھی علی نگاہ شوق کو، لیکن سیٹسفیکشن نگاہ دی کی ہونی دل کے اندر پھر بھی خلش ہے. کیا خلش ہے؟ یہ خلش کہاں سے ہوتی؟ جو جگر کے پاس. میرے تیرے نیم کاش کو کوئی میرے دل سے پوچھے، تیرے تیرے نیم کاش خلش کہاں سے؟ جگر کے پاس. وہ خلش سے ہوتے. ٹھیک، اور آگے فرماتے ہیں حضور یار حکایت دراز تر گردید، چنانکہ انہوں نے ناگفت در دلست ہنوز، کہ یار کے حضور اس کے سامنے حکایت جو ہے میری داستان دراز تر زیادہ لمبی ہو گئی ہے. حضور یار حکایت دراز تر گردید، میری حکایت محبوب کے موجودگی میں زیادہ لمبی ہو گئی ہے. چنانکہ انہوں نے ناگفت در دلست ہنوز، اسی وجہ سے یہ سب کچھ نہ کہا ہوا دل کے اندر ابھی تک باقی ہے. ابھی تک دل کے اندر باقی ہے، لیکن کہانی لمبی ہو گئی ہے، یہ کہانی پوری نہیں ہو سکتی. یہ ہے اقبال، اور یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا نہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہیں اہلی شراری ہریا سرم بری دیو مہر تو در دل استانوز، نہال عشق مرا پائی در گل استانوز، اور یا نشاط اس فور سے مردنم از رش کے دشمن آسان چھڑ ولی جدائیم اد دوست مشکل استانوز. اب میں ضرور آگے پڑھاتا، لیکن میں آگے چلوں گا. بات یہ ہے کہ اگر تو آپ کو نہیں سمجھ لگتی میں اور الیبوریٹ کرنے کو تیار ہوں، لیکن علامہ کے ہاں
کچھ ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں وہ بہت ہی زیادہ معرفت پہ چلے جاتے ہیں. آپ نے اچھا کھول کے بیان کیا. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو یہ بیان کر سکوں کہ جلوہ، تجلی، پرتو، خام، سفینہ، طوفان، یہ وہ علامات ہیں جو اقبال کے ہاں اکثر بار بار آتی ہیں. یہ علامات جب تک آپ نہیں سمجھیں گے آپ اقبال کی شاعری کو سمجھیں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ اقبال کے ہاں جو استعارات اور علامتیں ہیں وہ متحرک ہیں، ایکٹیو ہیں. دوسرے شعراء کے ہاں جو ہیں علامتیں جامد ہیں، سائلنٹ ہیں. اور یہاں تھوڑا سا جلال کا عنصر زیادہ ہے اقبال کے، جمال کی نسبت. اور یہی وہ جلال ہے جس میں شاہین کیا ہے؟ شاہین ایک تحرک کی علامت ہے، ایکٹیویٹی کی. جو جھپٹنے میں مزہ ہے پسر وہ قبول وہ ہے. جدو تسی مقصد حیات متعین کر لیتے ہاں. تو پھر ساری چیزاں سارے. تو اقبال کے ہاں طوفان ہے، اقبال کے ہاں لہریں ہیں، موجیں ہیں. ساحل کو انہوں نے بیانی ہے. طغیانی ہے، ساحل کو انہوں نے نہیں بیان کیا، ساحل کو نیگیٹو لفظ میں بیان کیا، سکوت کو، جمود کو، اور سکوت اور جمود کو موت سے قرار دیا، ایکٹیویٹی کو لائف کے ساتھ قرار دیا. پھر اقبال کے ایک اور چیز ہے جو وسعت ہے، اینڈ لیس. اور اسی وسعت کو اس نے کہا ہے کہ وہ شخص دونوں جہانوں سے باہر نکل کے اپنے مقام کا تعین نہ کر سکے ابھی تک نقش باطل کا فریب کھورتا ہے. سمجھ لا گئی کہ پہلے اتنے نکلو ابو آل دی ورلڈس، جب اس مقام پہ پہنچو پھر اپنے آپ کو پہچانو. اس دو جہانوں میں پھنسے رہے اور اپنا تعین نہ کر سکے تو پھر تم فریب خوردہ نقش باطل ہو. نقش حق پہ جو پہنچ جائے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ حلاج پہ کچھ ایسے راز اور اسرار منکشف ہوئے تھے جو اس کے زمانے کے لوگوں کی سوچ سے بالاتر تھے، چونکہ وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے. اس لیے بندہ حق را بیدار انداختہ پھڑ کے بندہ حق ندار سے چڑھا، کیونکہ عقل نہیں تھی. اور میں مثال دیتا ہوں، بار بار اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا. بابا جی کو پکڑ کے حلاج کو قاضی شہر کے پاس لے گئے تو قاضی صاحب شافی اور عقیدہ تھے، سمجھدار تھے. انہوں نے کیس سنا، کہتے ہیں بندہ کفر بکتا پیا. انہوں نے کہا کہ کیڑی گل کرنا پیا. حلاج نے کھول کے بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہائر انٹلیکٹ کی باتیں کر رہا ہے جو میری بھی سوچ سے ماورا ہے. کہتے ہیں اس کو سزا دیں. کہتے ہیں ایسی وی آر ناٹ کوالیفائڈ. آپ کی کوئی کوالیفکیشن ہے کہ ہم کو چوری کرے تو انہوں سزا دیں، کسی کا مال لوٹ لے تو اس کو واپس کرا دیں، کسی کے گھر پہ قبضہ کرے تو اس کا چھڑا دیں، کسی کو قتل کرے تو اس کو سزا دیں یا خون بہا دلائیں. یہ جو ہائر انٹلیکٹ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں لگتی، میں اس کو کیا سزا دوں. ایک ہی ورڈ بولا، وی آر ناٹ کوالیفائڈ فار دس کیس، کیونکہ یہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں. بعد میں پھر ایک مالکی قاضی تھے، ان کا ایک اپنا طریقہ کار تھا، سنا رشوت بھی دی گئی تھی. ٹھیک ہے، قاضیوں کو رشوت اللہ معاف کرے اس وقت میں لکھا ہوا اپنی بک میں ساری ڈیٹیل. ٹھیک، کچھ حالات اس طرح کے تو اس کو پھانسی پہ لگا دی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہائر انٹلیکٹ کی جو باتیں ہیں نا، ہائر انٹلیکٹ کی باتیں عام آدمی کی عقل سے ماورا ہے. اگر یہ چند لوگ سمجھ جائیں تو میرا یہی سرمایہ کافی ہے. اقبال کی کچھ غزلیات میں آپ کو سنا سکتا. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ.